السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العباد والصلاة والسلام علی سید العباد الذی اخرج عباد اللہ من عبادت العباد الی عبادت رب العباد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ وفی روایت لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبیا، او کما قال علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین حضرات، آج کا یہ عظیم الشان تحفظ عقیدہ ختم نبوت سیمینار، جو کہ اہل حدیث یوز فور سٹی حافظ آباد کے احباب نے اس کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب احباب جن کا اس پروگرام کے انعقاد میں تعاون ہے، سب کی محنت اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ اسٹیج پر علاقے بھر کے معزز علماء کرام اکابرین تشریف فرما ہیں۔ میری مراد مولانا طارق محمود مدنی صاحب، آپ رہنما ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی حافظ آباد کے۔ اسی طرح مولانا ثناء اللہ بھون صاحب، وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ اور مجھ سے قبل آپ بڑا ہی پیارا خوبصورت خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ مولانا ابراہیم علوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا، معروف جماعتی خطیب مولانا زبیر قاسمی صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے۔ مولانا نصر اللہ شاکر صاحب، جو اہل حدیث یوز فور ضلع حافظ آباد کے صدر ہیں، ماشاءاللہ اللہ ان کو جزا دے، بڑی محبت سے وہ تشریف فرما۔ اسی طرح مولانا بلال امانت صاحب، جو سیکرٹری جنرل ہیں اہل حدیث یوز فور ضلع حافظ آباد کے، اللہ تعالیٰ ان کی جہود کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور سٹی کی جو ہمارے دوست قیادت ہیں، محترم جناب عمر زمان صاحب، یہ صدر ہیں سٹی کے، احمد یعقوب انصاری صاحب، آپ جنرل سیکرٹری ہیں سٹی کے، اور ہمارے بھائی شیخ احسن صاحب اور رانا صوبان صاحب، دیگر تمام احباب جنہوں نے اس پروگرام کو سجایا، اس کے لیے محنت کی، اللہ تعالیٰ سب کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آپ سبھی احباب جو بڑی محبت سے گرمی کی اس شدت کے باوجود یہاں پہ تشریف فرما ہے، اللہ آپ کا آنا بھی قبول و منظور فرمائے۔ محترم جناب میاں محمد ایوب صاحب، جو صدر ہیں اس مسجد کے اور اس کی انتظامیہ، اور سبھی احباب، اللہ تعالیٰ ختم نبوت کی چوکھٹ کی چوکی داری کرنے والوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ آج کے دن کا جو پس منظر ہے، بڑی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ مجھ سے قبل آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ انہی باتوں کو دہرانا یہ کوئی عقل مندی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اسلاف جنہوں نے اس کے لیے محنت کی، اللہ ان کی قبروں کو روشن کرے، جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اب ضرورت یہ ہے، فتنہ قادیانیت کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اس ضمن میں بہت سی جہتیں بن سکتی ہیں کہ گفتگو اس حوالے سے کی جائے۔ ایک تو شریعت کا جو عنوان اور اہمیت ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کس اہمیت کا حامل ہے، اس کو قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا جائے۔ احادیث صحیحہ میں کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم نبوت کی جو اہمیت بیان کی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھی جائے۔ شریعت نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص اپنی زندگی میں اس فتنے سے اپنی امت کو جو آگاہ کیا ہے، اس حوالے سے آپ کو آگاہ دی جائے۔ یا ایک جہت یہ بھی بنتی ہے کہ فتنہ قادیانیت ان کے عزائم آپ کے سامنے رکھے جائیں، یا ان کے کفر یا عقائد کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے۔ اور ایک جہت یہ بھی آج کی گفتگو کی بن سکتی ہے کہ اس میں اول کردار کن کا ہے؟ ویسے تو جس طرح آپ نے سنا سبھی کا کردار ہے، علماء اہل حدیث، علماء دیوبند اور علماء بریلوی سبھی کا کردار ہے، لیکن اس میں اولیات کس کی ہیں؟ ابتدا کس نے کی ہے؟ لکھنے میں، مناظرے میں، مجادلے میں، بحث میں، تقریر میں، کتابچے میں، تقریر میں ایک جہت یہ بنتی ہے، اور ایک انداز یہ ہے کہ ہم قادیانیوں کی سرگرمیوں کا تذکرہ کریں کہ آج ہم کس غفلت میں ہیں، اور وہ کس طرح اس فتنے کو پھیلانے کے لیے اپنے دن رات ایک کیے بیٹھے، اپنی بیٹیوں کو، جوان لڑکیوں کو اس مشن کے لیے قربان کیے ہوئے۔ ایک اس کی جہت یہ بنتی ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے۔ بہرحال ساری باتیں تو ممکن نہیں ہیں، صرف 3 باتیں ان میں سے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ کر بات کو ختم کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایسا فتنہ ہے کہ جس کے بارے میں آج سے 14 صدیاں قبل کائنات کے امام محمد، پڑھے یار ذرا درود پڑھے محمد، جو بندہ تو سہنے نبی کو خاتم النبیین مانتا ہے نا، وہ ذرا محبت سے پڑھے محمد۔ تھوڑی سی اور ہمت کریں، پتہ لوڈ شیڈنگ کا موسم ہے، لیکن آپ کا کرنٹ پورا ہونا چاہیے، ایمانی غیرت پوری ہونی چاہیے۔ منکرین ختم نبوت کو درود کے ذریعے بھی جواب دینا چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے اپنی زندگی میں اس فتنے سے صحابہ کو آگاہ کیا ہے، اور صحابہ کے ذریعے آج تک کے مسلمانوں کو اس فتنے سے آگاہ کیا ہے۔ آپ نے ختم نبوت کے لیے جو چور دروازے بن سکتے تھے، آپ نے ان چور دروازوں کو بند کیا ہے، اپنی زندگی میں ہی تذکرہ کر دیا۔ جامع ترمذی کی یہ صحیح حدیث ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی بن جو خوبیاں ہو
لا نبی بعدی، میرے نبی نے زندگی کے اندر ختم نبوت کے لیے بعد میں جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے، آپ نے زندگی کے اندر ہی ان دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ آپ نے کہا علی تو راضی نہیں ہوتا، اما ترضا ان تکون منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ۔ پتہ ہے نا آج شہر آپ کا بلاک تھا، رستے رکے ہوئے سے اتنا حصہ پڑھتے ہیں، اگلا حصہ نہیں پڑھتے۔ پتہ ہے آپ نے کہا تھا علی تو راضی نہیں ہوتا رضی اللہ عنہ کہ تیرا مقام میرے نزدیک ایسے جیسے ہارون علیہ السلام کا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہے۔ بات اتنی رہتی قادیانی بول سکتا تھا، حافظ آباد کے گلی محلوں میں اٹھ سکتا تھا، تم کہتے ہو نبی کوئی نہیں آ سکتا، تمہاری مسلم کی حدیث میں لکھا ہے ایسے مقام ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام کا مقام ہے۔ کوئی کہہ سکتا تھا آپ نے دروازہ ہی بند کر دیا ہے۔ مقام ہے، عزت ہے، شان ہے، رفت ہے، بلندی ہے، لیکن علی یاد رکھنا وَلَٰكِن لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ حافظ آباد کے در و دیوار کھونچنے چاہیں، میں کہوں گا فرما گے ہادی، آپ کہیں گے لا نبی بعدی۔ مسلم کی حدیث ہے نا، آپ حدیث پڑھیں گے، حافظ آباد کے در و دیوار کھونچنے چاہیے، قادیانیوں کے دل دھڑکنے چاہیے، ان کے دلوں میں کھٹکا لگنا چاہیے۔ تیرے میرے بڑوں نے خون کا نذرانہ دیا ہے ختم نبوت کے لیے، علامہ شہید نے خون کا نذرانہ دیا ہے، علامہ حبیب الرحمن نے خون کا نذرانہ دیا ہے، محمد خان نشین نے خون کا نذرانہ دیا ہے۔ ہم بھولیں گے، ان مرثیوں کو بتائیں گے یہ ملک ختم نبوت کے دیوانوں کا ملک ہے، مستانوں کا ملک ہے، منکرین ختم نبوت کی یہاں پہ کوئی جگہ نہیں۔ آپ کا ساتھ چاہیے، آواز چاہیے، میں کہوں گا فرما گئے ہیں ہادی۔ نہیں کوئی کھاتا ہی نہیں، اور ختم نبوت کا مسئلہ ہے، کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، فرما گئے یہ ہادی۔ اور یار اور ہمت چاہیے، فرما گئے ہیں ہادی۔ آپ نے کہا علی عزت ایسے، مقام ایسے، مرتبہ ایسے، لیکن میرے بعد کوئی نبی، سارے نہیں بولتے میرے بعد کوئی نبی، سونے نبی کے بعد کوئی نبی، یہیں پہ بس نہیں ہے۔ بخاری کی حدیث سننا، پتہ ہے نا میرے سونے نبی کو اللہ نے 3 بیٹے عطا کیے ہیں۔ ایک بیٹا بڑا ہے، اس کا نام قاسم ہے، اسی کے نام سے ابو القاسم آپ کی کنیت ہے۔ ایک آپ کا بیٹا عبداللہ ہے جسے طاہر اور طیب کہا جاتا ہے۔ ایک آپ کا بیٹا ابراہیم ہے، لیکن آپ جانتے ہیں بیٹا کوئی بھی زندہ نہیں رہا، سن بلوغت کو پہنچ نہیں سکا۔ پتہ ہے سبب کیا ہے؟ کوئی سبب نہیں ہے، صرف ختم نبوت سبب ہے، ختم نبوت ذریعہ ہے۔ قرآن نے کہا ما کانا محمد، بار بار تو کہنا نہیں چاہیے، ما کانا محمد، سبحان اللہ، دل ٹھنڈا ہو جائے۔ قسم اللہ کی، یہ قادیانیت کا بدبودار گندا کیڑا ہم اس ملک میں رہنے دیں گے؟ جس طرح ان کا آقا بھاگا ہوا ہے نا یورپ میں، ان کا بھی اس ملک میں ٹھکانہ کوئی نہیں۔ انشاءاللہ یہ ختم نبوت کے متوالوں کا ملک ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ترجمہ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ، سارے بولو مسئلہ سمجھنا، مردوں میں سے کسی کے باپ، پھر بولو مردوں میں سے کسی کے باپ،
لڑکیوں کے بیٹیوں کے باپ ہیں، بڑی بیٹی زینب ہے، پھر بیٹی آپ کی سیدہ ام کلثوم ہے، سیدہ رقیہ ہے، سیدہ فاطمہ ہے، محبوب کی 4 لختے جگر ہیں، لڑکیوں کے باپ ہیں، بیٹیوں کے باپ ہیں، لیکن مردوں میں سے کسی کے باپ کبھی سوچا ہے سبب کیا ہے؟ کیوں باپ نہیں بنے؟ لڑکوں کے بیٹے پیدا ہوئے، فوت ہو گئے، 18 مہینے کا بیٹا ابراہیم آپ کی گود کے اندر، آپ روئی جا رہے، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے، بیٹا زندہ نہیں رہا۔ ایک ہی ذریعہ ہے، لوگ کہہ سکتے تھے سابقہ نبی تھے، سابقہ نبیوں کے بیٹے نبی بنتے رہے، حضرت ابراہیم نبی تھے، بیٹا اسحاق نبی تھا، بیٹا یعقوب نبی تھا، بیٹا یوسف نبی تھا، حضرت داؤد نبی ہے، بیٹا سلیمان نبی ہے، حضرت زکریا نبی ہے، بیٹا یحییٰ نبی ہے۔ اللہ نے کمالی کر دیا ہے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ علیم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ 18 نبیوں کا ذکر ہے، باپ نبی ہے، بیٹا نبی ہے، بیٹا نبی ہے، آگے اس کا بیٹا نبی ہے۔ یا اللہ تو نے میرے پیغمبر کے بیٹے زندہ نہیں رہنے دیے، بات کلیئر ہے جو سمجھ آتی ہے، رب نے سمجھایا ہے۔ بیٹا ابراہیم فوت ہوا، آپ رو رہے تھے، رب نے بتلایا ہے اے میرے محبوب آپ کو بیٹا پیارا ہے، مجھے آپ کی ختم نبوت پیاری ہے۔ اللہ کی قسم ہے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اللہ نے محبوب کا کوئی بیٹا زندہ رہنے دیا؟ بخاری کی حدیث ہے، لو عاش ابراہیم، اگر آپ کا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا، نبی بنتا، زندہ رہا، سارے بولو زندہ رہا، قسم اللہ کی یہ وہ چور دروازے جو شریعت نے بند کیے۔ ایک پہلو یہ ہے، ایک پہلو یہ ہے کہ قادیانیوں کو پہچانو، اللہ کا واسطہ ہے ان کو پہچانو۔ کہتے پتہ کیا ہے؟ یہ پچھلی حکومت کے اندر ایک وزیر نا جس کو اللہ نے ذلیل کر کے رکھ دیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے علاقے میں پولیس پیچھے پیچھے، یہ آگے آگے، رب نے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ لیکن عبرت سمجھنا، ایک ٹی وی پروگرام ہو رہا تھا، اس میں یہ پتہ کیا کہہ رہا تھا، ترجمانی کر رہا ہے ان قادیانیوں کی، کہتے جی قادیانی بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم انہیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ رب ایسے ذلیل نہیں کرتا، بے کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، وہ قربانیاں کرتے ہیں، پھر مسلمان کیوں نہیں؟ نہیں، میرے صدیق نے جہاد کیا ہے، جنگ یمامہ لڑی ہے، صحابہ شہید ہوئے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، وہ مسلمان تھے، لیکن مسلمہ کو ساتھ نبی مانتے تھے۔ صحابہ نے جہاد کیا ہے، قتال کیا ہے، پتہ کیا چلتا ہے؟ بندہ کلمہ بھی پڑھتا ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، حج بھی کرتا ہو، زکاتیں بھی دیتا ہو، میرے نبی کو نبی مانتا ہو، اگر آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، اللہ کی قسم وہ مسلمان ہو سکتا؟ ہم تمہارا داغ چلنے دیں گے؟ تمہارا مکر نہیں چلنے دیں گے۔ یہ پلید ہیں، پلید کہتے ہیں جی فیصلہ صحیح نہیں ہوا، 7 ستمبر کو فیصلہ صحیح
ویسے میرا اپنا دل کہتا ہے فیصلہ صحیح نہیں ہوا. صحیح گل یقین جانے فیصلے کا جو حق تھا نا وہ ادا نہیں ہوا. تم کہتے ہو صحیح نہیں ہوا، میں بھی کہتا ہوں صحیح فیصلہ تو یہ تھا. اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے، قتل ہے، قتل ہے. تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. آج نہیں تو کل جب کبھی اسلامی حکومت آئے گی، اسلام کا نظام آئے گا، تمہارا ناپاک وجود ہم زمین پہ رہنے دیں گے نہیں. حق فیصلہ یہ ہے مرتد کی سزا قتل ہے، قتل سزا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی زندگی میں کہا قادیانیت کفر ہے، کفر. پتہ نہ دنیا جشن منا رہی، جشن منا رہی. بالخصوص پاکستان پورے کے اندر آج ختم نبوت کے عقیدے کے حوالے سے خوشی ہے، شادمانی ہے، مسرت ہے، راضی ہے. سبب کیا؟ قانون بنا، سبھی خوش ہیں. لیکن اللہ کی قسم ہے شیخ نے بڑا کچھ بیان کر دیا ہے. وہ آخری سوال کا جو مسئلہ تھا وہ حل کس نے کیا ہے؟ جس سوال کی بنیاد پر تمہیں کہا گیا مرزئی مرتد کافر قرار دیے گئے، وہ حوالہ کس نے دیا ہے؟ وہ اہل حدیثوں کے ثبوت مولانا ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ علیہ سے حوالہ صحیح دیا. کعبہ کے رب کی قسم ہے اس کی بنیاد پر پھر ان کو کافر قرار دیا گیا. صبح آج بھی اخبارات میں تاریخ چھپی نہیں، چھپ سکے گی، چھپ نہیں سکے گی. اللہ نے اس کو ذلیل کر کے مارا. مبالغہ کس سے ہوا؟ اہل حدیث عالم دین سے. اس نے چیلنج کیا اپنے الہامات کے حوالے سے. اس کے چیلنج کو اگر قبول کیا، مولانا صلاح اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے قادیان پہنچے، اس کے گھر کے باہر پہنچے، اس کو للکارا نکل باہر. یہ تاریخ ہے اہل حدیث کی. اور پتہ کیا ہے سانو کام کو نہیں اور اے جی ایک سیٹ ہے سینٹ دی ہے، ایک سیٹ ہے. تمہیں پتہ ہے قسم اللہ کی میں بصیرت سے کہتا ہوں قادیانیوں کے خلاف جو اسمبلی میں کیس اہل حدیث کیوں نہیں لڑ سکے؟ ہمارا کوئی اہل حدیث اسمبلی میں تھا ہی نہیں. شرط یہ تھی جو قومی اسمبلی کا ممبر ہے وہ بولے گا، تھا ہی نہیں. آج اللہ نے تمہیں عزت دی ہے. پتہ وہ سینٹ کے اندر بل پیش ہوا، ہائے 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 پورے پاکستان کے اندر ہر اہل حدیث کا سر فخر سے بلند ہوا. ایسے سینٹ کے چیئرمین کے سامنے ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ڈاکٹر حافظ عبد الکریم صاحب نے ہاتھ جوڑ کے کہا، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں جو صحابہ کی توہین کرے، اہل بیت کی توہین کرے، اس کے خلاف قانون بنایا جائے. اور سیٹ ایک بھی ہو اثر رکھتی ہے پوری دنیا کے اندر. میں نے دیکھا ہے مولانا احمد لدھیانوی صاحب دیوبند مکاتب فکر کے ہیں، دیوبند کے ہیں، سپاہ صحابہ کے سپاہ سالار ہیں. قسم اللہ کی جب اجلاس سے حافظ بھائی رائے نا تو ان ہاتھوں کو چوم رہے تھے. حافظ صاحب کے ہاتھوں کو مولانا احمد لدھیانوی صاحب چوم رہے تھے. کہنے لگے جو خات صحابہ کی نموز کے لیے سینٹ میں جوڑے گئے ہیں ان ہاتھ کی قدر یہ ہے کہ ان کو بوسہ دیا جائے. قدر کیا کر قدر. اور آج بھی پورے پاکستان کے اندر اس دن کے حوالے سے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور اہل حدیث کے نوجوان، یہ یوتھ فورس کے شہزادے، یہ بھائی عثمان رحمانی صاحب، نصر اللہ شاکر صاحب، عمر زمان صاحب، احمد یعقوب انصاری صاحب، اللہ کی قسم کوئی تنخواہ لیتے ہیں؟ اپنے
اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر ختم نبوت کے لیے گلیوں میں بازاروں میں دعوتیں دیتے پھر رہے ہیں. یہ جماعت کی برکت ہے جو اللہ کا فضل ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو بیان. اور میں تو کہا کرتا ہوں دنیا تو دنیا ہے، اور قادیانیوں تم نے قیامت والے دن ذلیل ہو جانا ہے. تم نے قیامت والے دن، بولو تم نے قیامت والے دن. میرا سوہنا اپنی ساری امت کی سفارش کرے گا پر قادیانیوں کی. وہ بخاری کی حدیث کے لفظ کیا ہے؟ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. سبھی جواب دیں گے، کہیں گے ایک ہی ہستی بولے گی، ایک 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 ہستی بولے گی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. لفظ کیا ہوں گے؟ دنیا کہے گی محبوب آئے سفارش کرے. کیوں؟ انتم خاتم الانبیاء، انت خاتم الانبیاء. میدان محشر ہے، نبی جمع ہے، سارے کہیں گے آپ سفارش کریں کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں. اور جو ختم نبوت کا منکر ہوگا اس کو وہ سفارش نصیب ہوگی نہیں. عزائم کیا ہیں؟ کہتے جی سختی بڑی کر دیتے ہیں. تمہیں پتہ ہی نہیں ان کے گند کا، تمہیں نہیں پتا. یہ بیٹھا ہوا تھا بے ایمان، بیٹھا ہوا، اس کے سامنے ایک شعر پڑھا گیا، محمد محمد محمد. یقین جانے آپ کا کئی مرتبہ پہلے بھی محبت ہوتی رہتی ہے، ملاقات ہوتی رہتی ہے، تو درود کے بغیر نہیں بات چلتی. نہ جمعے کا خطبہ چلتا ہے، نہ تقریر چلتی ہے، چلنی بھی نہیں چاہیے. اور جب سے میں نے وہ حدیث پڑھی ہے نا کہ دین کی مجلس بھی افسوس کا باعث بنے گی، حسرت کا باعث بنے گی قیامت کے دن، جس مجلس میں بیٹھ کر کسی نے سونے نبی پہ درود نہیں پڑھا ہوگا. محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلے دنوں نا یہ جماعتی ٹور تھا سعودیہ میں، یہ تقریباً 2019-20 میں گیا. میں بھی اس میں جو طالب علم تھے شامل تھا. 20 کو افراد ہمارے پاکستان سے تھے، ناروے سے، پھر اسی طرح انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، 6 ممالک سے لوگ تھے. ایک شیخ کا جو مدینہ یونیورسٹی کے استاد سے لیکچر ہو رہا. یقین جانے وہ مجھے بات آج بھی نہیں بھولتی، تب سے تو میں نے زیادہ اپنائی. وہ تھوڑی سی بات کرے رک جائے، پھر درود پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر تھوڑی بات کرے پھر رک جائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر گفتگو. یعنی آدھے پونے گھنٹے کے لیکچر میں کئی مرتبہ رکے ایک ہی کام کے لیے، محمد. پھر پڑھے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بیٹھا ہوا تھا، ایک شعر پڑھا گیا، محمد پھر سے اتر آئے ہیں ہم میں، آگے سے بڑھ کر بڑی شان میں. سننا ذرا، کہتے ہو نا نرمی کرتے ہو ان کے لیے، کوئی نرمی نہیں ہے. یہ بدترین کافر ہیں، غلیظ ترین کافر ہیں، ان کا ناپاک وجود ہے. یہ زندیق ہیں جو ظاہر اسلام کرتے ہیں، اندر کفر بڑا بڑا ہے. کیا کہنے لگے؟ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، آگے سے بڑھ کر بڑی شان میں. محمد دیکھنا ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھ لے قادیہ میں. یہ کفریہ عقیدہ ہے، کفریہ کن کا ہے؟ مرضیوں کا. اور یاد رکھنا جب کبھی ان کی مجلسوں میں لکھا ہوتا ہے ان کی عمارتوں کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی بڑے خوش ہو جانے ہیں جی انہوں نے کوئی کلمہ لکھا ہے جی. وہ جب کبھی محمد کا نام لیتے ہیں ہمارے نبی کو مخاطب نہیں کرتے. وہ غلام احمد قادیانی دجال قذاب کو محمد کے نام سے بلاتے ہیں. تم کہتے ہو کلمہ پڑھتے، نہیں پڑھتے، کچھ بھی نہیں ہے. جو اللہ کی گستاخی کرتا ہے بے ایمان، پیغمبروں کی گستاخی کرتا ہے، قرآن کی گستاخی کرتا ہے. وقت نہیں ہے ڈیٹیل سے بتاؤ ان کا دین سے کوئی تعلق ہو سکتا نہیں. بدترین کافر ہے. انشاءاللہ
جب تک اہل حدیثوں کے نوجوان زندہ ہیں، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے علماء ہیں، یوتھ فورس کے شہین و شہباز ہیں، ہم انشاءاللہ ان قادیانیوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے، انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اب آخری بات ہے، کرنا کیا؟ بس یہ جلسہ ہوگا گھروں کو، ڈیوٹی پوری ہو گئی، کام ختم، مسئلہ حل ہو گیا، بس نہیں، قم فانذر، پھر بیٹھنا نہیں، پھر بریک نہیں۔ پتہ ہے یہ پچھلے سالوں میں جو برطانیہ میں ان کا اجتماع ہوا، اس اجتماع میں ایک پاکستانی لڑکی بھی جو ان کی مبلغہ ہے، اس نے رپورٹ پیش کی ہے، وہ پھر خبیث خود اس لڑکی کی تائید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ قادیانی مبلغہ جو ہے لڑکی، اس اکیلی لڑکی نے تقریباً 50 مسلمانوں کو قادیانی کیا ہے۔ تم بھی تو بتاؤ نا تم نے کیا کیا ہے؟ کتنے قادیانیوں تک تم نے ختم نبوت کا لٹریچر پیغام پہنچایا؟ بتاؤ۔ خالی نعرے کر، جاگنے کی ضرورت ہے، جاگتا جا، ہم نہیں جاگ رہے۔ اگلے دن شیخ پورہ میں ایک گھر سے چھوٹی بچی، ایک دستک ہوئی نا، چھوٹی بچی باہر آئی، تو ایک باہر کوئی لڑکی تھی، اس نے لٹریچر پکڑایا، کتاب دی اور اسے کہتی بیٹا گھر لے جاؤ۔ وہ گھر لے گئے، گھر اہل حدیثوں کا ہے، وہ کتاب لا کے مجھے دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ سب یہ کتاب دیکھیں، اللہ کی قسم ہے وہ جھوٹے ہیں، دجال ہیں، لعین ہیں، لیکن مشن سمجھ کے گھر گھر پہنچ رہے ہیں۔ تو کیوں نہیں پہنچتا؟ تیرا تو حق ہے، پہنچ، گھر گھر پہنچ، سوسائٹی پہنچ، ایک دروازے پہ پہنچ، کریا بستی پہنچ، ختم نبوت کے نعرے لگا، ان کا مکر و فریب لوگوں کے سامنے عیاں کر۔ پچھلی جو سالانہ کانفرنس ہوئی ہے نا چنیوٹ میں، جو علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے دور میں ہوا کرتی تھی، وہ جاری ہے، لیکن وہ دم خم نہیں ہے۔ 3-4 سال ہو گئے، اللہ مجھے توفیق دے رہا وہاں پہ جانے کی، لاسٹ مرتبہ بھی گیا ہوں۔ وہ مجھے بتا رہے تھے آپ صاحب ایک فتنہ آپ کو بھی پتا چلا ہے، میڈیا ٹرائل بھی ہوا ہے، اخبارات، پرنٹ میڈیا، الیکٹرونک میڈیا پہ بھی آیا ہے، ایک سازش پکڑی گئی۔ سازش کیا ہے کہ قادیانی گھروں میں پہنچ رہے ہیں نئے قرآن لے کر، اپنے تحریف یافتہ، تحریف شدہ ترجمے والے قرآن لے کے گھروں میں پہنچ رہے ہیں۔ سادہ مسلمان دروازے پہ دستک دے کے، وہ بندہ باہر آ رہا ہے، عورت آ رہی ہے، باجی یہ آپ گھر میں جو پرانے قرآن پڑھے ہیں نا وہ آپ ہمیں دے دیں، یہ ہم نے نئے قرآن گفٹ کے طور پہ ہم آپ کے لیے لائے ہیں، یہ آپ نئے قرآن گھروں میں رکھیں، وہ جو گھر میں پہلے سے پڑے ہوئے ہیں نا وہ آپ ہمیں دے دیں، ہم آپ کو نئے دے رہے۔ گھروں کے گھر پہنچے، کسی عقل والے کے گھر پہنچا، اس نے تفصیل ڈیٹیل سے دیکھا، اور یہ تو مرزیوں کا ترجمہ ہے، تحریف شدہ ہے، ترجمہ بدلا ہوا ہے، بات پھیلتی گئی، لیکن تب تک کتنی بستیوں میں، کتنے گھروں میں قرآن پہنچ چکا ہے، ہم کہاں پہ؟ میں اگر یہ کہوں جتنا مجمع بیٹھا ہے ہم میں سے کتنے ہیں جس نے کسی ایک مرضی کو ٹارگٹ کر کے اس کو دعوت دی ہو؟ کوئی مرضی یہی آپ کا ہمسایہ کہہ دے کہ یا اللہ اس نے تو مجھے حق بتایا ہی نہیں تھا، کیا کہیں گے اللہ کو؟ میرے نبی نے ابو جہل ابو لہب کو تبلیغ نہیں کی؟ قسم اللہ کی ذمہ داری پہچان ان کی چالوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمت کر، ختم نبوت کا پیغام لے کر، لٹریچر لے کر، دعوت لے کر، حدیثیں لے کر، قرآن لے کر، کریا بستی پھیل جا، ختم نبوت کا پیغام پھیلا دے۔ انشاءاللہ الرحمن آج نہیں تو کل وہ وقت آئے گا، اس ملک پاکستان میں ایک ہی فضا گونجے گی، تاجدار ختم نبوت۔ آخری بات اور بات ختم، محمد الرسول اللہ۔ آپ کی زندگی میں مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کر دیا، یمامہ کی جنگ بھی لگی، اس لیے آپ نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا حضرت حبیب بن زید کو۔
رضی اللہ عنہ. یہ بات سننے والی اور دل لگا کے سننے والی، حفظہ بادیو تڑپنے والی. ہم تو 36 مرتبہ سوچتے ہوں گے کہ یار گرمی بڑھی ہے، حبس بڑھی ہے، وہاں پہ بیٹھنا پڑے گا، وقت دینا پڑے گا. میں ایک پہلے شہید کا واقعہ سناؤں. ختم نبوت تم تک پہنچی ہے، کوئی ایسے تو نہیں نہ پہنچی. آپ نے حبیب بن زید رضی اللہ عنہ، تین ایجڈ نوجوان ہے، پیغمبر کی یوت ہے. آپ کا نوجوان صحابی فصیح اللسان ہے، گفتگو بڑی پیاری کرتا ہے. اپنا میسج دے کر یمامہ میں بھیجا. اکیلے صحابی یمامہ پہنچے. مسیلمہ قذاب کو اطلاع ملی کہ مدینہ طیبہ سے سونے نبی کا قاصد آیا ہے. اس نے افراد کو جمع کیا. کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سب کو پتہ ہے قادیانی کافر ہیں. کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سن اس واقعے کو جذبہ زندہ کر، جذبہ تازہ کر. حضرت حبیب بن زید ہیں رضی اللہ عنہ، اس کی مجلس میں پہنچے. اس نے اپنے حواری سارے جمع کر لیے. جمع کر کے اکیلے درمیان میں کھڑے حضرت حبیب بن زید ہیں رضی اللہ عنہ. یہ سب کے سامنے کہتا ہے، اور سنو حافظہ بادیو، بزرگوں تم بھی سنو، نوجوانوں تم بھی سنو، بچوں تم بھی سنو، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں تم بھی سنو. ختم نبوت کا عقیدہ کیسا پیارا ہے. اکیلے حبیب بن زید کھڑے ہیں، سارا مجمع ان قادیانیوں کا، ان جھوٹے نبوت کے پیروکاروں کا، مسیلمہ قذاب سامنے ہے. کہتا ہے اتشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا حبیب تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. حضرت حبیب بن زید بلند آواز سے کہتے ہیں انا اشہد، انا اشہد، انا اشہد. اور یمامہ والو سنو، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. پھر وہ کہتا ہے مسیلمہ اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں مسیلمہ اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب بن زید جو پہلے بڑی اونچی بول رہے تھے، اسے کہنے لگے انا اسمو، انا اسمو لا اسمع، میں کانوں سے بہرا ہوں، مجھے تیری آواز سنائی نہیں دے رہی. ہائے ہائے ہائے، پورا یمامہ ہل گیا، مجلس ہل گئی، تلواریں چمک رہی، سب کچھ نظر آ رہا ہے. پر اسے کہتے ہیں ختم نبوت کا مجاہد، اسے کہتے ہیں ختم نبوت کا دیوانہ، اسے کہتے ہیں ختم نبوت کا پہلا شہید ہے. کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں میں نا کانوں سے بہرا ہوں، مجھے تیری آواز سنائی دے رہی. یہ غصے سے لال پیلا نیلا نہیں ہو گیا. اس نے پھر کہا، 3 مرتبہ کہا، دہرایا. کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ ہر بار بلند آواز سے کہہ رہے ہیں. جب اس کی باری آتی تو کہتے تیری آواز نہیں سن رہی. اس نے جلاد کو بلوایا اور سنو سنو سنو، ختم نبوت کے لیے ان جذبوں کی ضرورت ہے. ایسے جذبے چاہیے، ایسا ایمان چاہیے، ایسا یقین چاہیے، ایسا ولولہ چاہیے، ایسی عقیدت چاہیے. اس نے جلاد کو بلوایا، بھئی اس کا ہاتھ کاٹو، ہاتھ کٹے گا، خون کا فوارہ نکلے گا، یہ دیکھے گا، پریشان ہوگا، پھر گواہی بدلے گا. ہاتھ کٹ گیا، ہاتھ کٹ گیا. اور حافظہ بادیو، ختم نبوت کے شہید کا، مجاہد کا، دیوانے کا ہاتھ کٹ گیا. لوگ تماشا دیکھ رہے، خون نکلی جا رہا ہے. یہ پھر کہتا ہے اتشہد ان محمد رسول اللہ. کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ قسم اللہ کے حبیب بن زید کہتے ہیں انا اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. اس نے کہا میری گواہی دیتا ہے؟ کہتا کانوں سے بہرا نہیں سن رہا. اس نے کہا اس کا بازو کاٹو، پھر وہی گواہی، دوسرا بازو بھی کٹا،
پھر وہی گواہی، اس نے کہا اس کی زبان کاٹو نا جو بڑی چل رہی ہے، زبان کٹے گی پھر دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے۔ زبان کاٹی ان بے ایمانوں نے، اللہ کی قسم پھر حبیب بن زید کو کہتا ہے میں اللہ کے رسول ہوں کہ نہیں، اور قادیانیوں تم تو چیز ہی کوئی نہیں، غلام محمد قادیانی یہ لولا کانا لنگڑا بے ایمان، اس کے تو پلے ہی شے کوئی نہیں، کس کو منوانا چاہتے ہو؟ نہ منہ نہ متھا تے جن پاڑو لتھا، جو زنا کا عادی ہو حرام کھانے والا ہو اس کو منوانا چاہتے ہو؟ نبی کسے کہتے ہیں؟ حبیب بن زید کی زبان کٹی، کہتا گواہی دیتا ہے وہ مدینے والی سرکار نبی ہیں۔ حضرت بی بی زید اللہ کی قسم ہاتھ سے اشارہ کر کے کہتے انا اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس نے کہا میری گواہی؟ سر سے اشارہ کر کے کہتے زبان کٹ گئی، بازو کٹ گئے، لیکن میں اپنے جذبات سے کہتا ہوں حبیب بن زید تیرے جسم کا انگ انگ کہہ رہا تھا تاجدار ختم نبوت۔ ایڈے ٹھیلے نہیں وہ خون دے رہے ہیں، آپ کی آواز نہیں نکل رہی، انگ انگ سے آواز آ رہی تھی۔ مسلمہ کا وہ دربار جو سجا تھا وہ گونج رہا تھا تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ یقین جاننے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ پتہ ہے نا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ یہ تابعی ہیں، سونے نبی کے زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے، یمن کے رہائشی تھے، آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ آپ کی زندگی کے اندر اسود انسی نے دعوی نبوت کر دیا، لوگوں سے گھروں کو بلواتا، لوگوں کو بلا کے مجبور کر کے ان سے اپنی نبوت کا اقرار کرواتا، جو نہ مانتا اسے قتل کر دیتا۔ آج باری آ گئی ختم نبوت کے مجاہد کی، آج باری آ گئی ختم نبوت کے دیوانے کی۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ آ گیا، گواہی دیتا ہے تم کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہتا کوئی نہیں کوئی نہیں۔ ختم نبوت کا تاج ایک ہی ہستی کے سر پہ ہے، وہ محمد، وہ محمد، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا بھی آگ جلاؤ، اس کو آگ میں ڈالو، آگ جلا دی۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کو آگ میں پھینکا۔